بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 22ویں پارے کا خلاصہ اور مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ 21ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت کو آیت تخییر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنو قریظہ اور خیبر کے بعد مسلمانوں کے حالات بدل گئے اور مدینہ منورہ کے ہر کچے پکے گھر سے غربت، تنگی اور تنگ دستی ختم ہو گئی، خوشحالی آ گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا معمول وہی رکھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اس پر تمام ازواج مطہرات نے متفق ہو کر آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے نان نفقے میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے، کیونکہ سب کو آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی عطا فرمائی، تو ہمارے حالات بھی کچھ بہتر ہونے چاہیے۔ اب یہ بالکل معقول اور جائز مطالبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ بات ان کی عظمت اور شان کے خلاف تھی کہ وہ دنیا کی کسی چیز کا مطالبہ کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے پوچھ لیں کہ انہیں دنیا کا مال و دولت چاہیے یا اللہ اور اس کے رسول کی رفاقت، ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ سلام ہے ان ماؤں کی عظمت کو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رفاقت کو اختیار کیا اور دنیا کی عارضی نعمتوں پر آخرت کی دائمی نعمتوں کو ترجیح دی، اور سب نے کہا کہ ہم اسی طرح تنگی اور تنگ دستی میں وقت گزار لیں گی، لیکن ہم آپ کی زوجیت میں دنیا کے اندر جینا چاہتی ہیں اور قیامت میں اسی زوجیت کے اوپر آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد 22ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ کی نظر میں تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے اگر تم کوئی نیکی کرو گی تو اس کے اوپر تمہیں ڈبل اجر ملے گا، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس کے اوپر ڈبل عذاب ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں بادشاہ اپنے مقربین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو کے انہیں ہیرے اور جواہرات سے نوازتا ہے، لیکن اگر ان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ ان کا مقام اور مرتبہ عام عورتوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر یہ نیکی کریں گی تو فرمایا تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس کے اوپر عذاب بھی دوہرا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو 6 باتوں کی تلقین فرمائی ہے۔ پہلی بات کہ اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آئے تو جان بوجھ کر نزاکت سے بات نہ کریں، وگرنہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہو جائے گی گناہ کی، تو الفاظ کا چناؤ اچھا ہو لیکن انداز تھوڑا سا سخت ہو تاکہ کوئی فری ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اور دوسری بات فرمائی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اور تیسری بات فرمائی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں زینت اختیار کر کے گھر سے باہر جاتی تھی، مقصد اپنی نمائش ہوتی تھی، منع فرمایا کہ تمہیں اس طرح باہر نکلنے کی یا اپنی نمائش کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی بجاآوری کریں۔ مذکورہ ہدایات اگرچہ ازواج مطہرات کو ہیں، لیکن اس میں دیگر تمام مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں، ان کو بھی ان 6 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اللہ تعالیٰ گندگی کو دور رکھ کر ایسی پاکیزگی عطا فرمائیں گے جو ہر طرح سے کامل اور مکمل ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت فرمایا، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، داماد اور حسنین کریمین کو اہل بیت فرمایا۔
تو اہل سنت والجماعت اہل بیت کے دونوں حصوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ازواج وہ بھی اہل بیت ہیں، قرآنی آیت سے پتہ چلا، اور آپ کی آل اولاد کا اہل بیت میں سے ہونا حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا۔ اس لیے اہل سنت دونوں کو اہل بیت سمجھتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں سمجھتے انہیں قرآن پاک کی اس آیت پہ غور کرنا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت فرمایا، کیونکہ اس آیت سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے اور بعد میں بھی انہی کا تذکرہ ہے، تو لازمی بات ہے کہ اہل بیت بھی اللہ نے انہی کو ہی فرمایا ہے۔ اور ہم اپنی عام گفتگو میں بھی اگر یہ الفاظ استعمال کریں تو اس سے مراد بیوی ہوتی ہے، کہ جیسے کوئی کہے میرے گھر والے ساتھ ہیں، یا دعوت کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لائیے گا، تو اس سے مراد بیوی ہوتی ہے۔ تو اہل البیت کا پہلا مصداق انسان کی بیوی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی آل اولاد اس میں شامل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ بیوی کے لیے اہل البیت کا لفظ استعمال کیا، ایک تو اس آیت کے اندر جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو اہل بیت کہا گیا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو اہل بیت سے مراد ان کی بیوی حضرت سارہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما لیں تو کسی کو انکار کی یا نہ کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لے پالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت زید بن حارثہ تو غلام تھے اور حضرت زینب بنت جحش تو آزاد اور اونچے خاندان کی عورت تھیں، اور قریش سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ جب اللہ کے نبی کسی بات کا فیصلہ فرما لیں تو کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش تیار ہو گئے اس رشتے کو کرنے پر۔ لیکن یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، مشورہ اور حکم کے اندر فرق ہوتا ہے۔ حکم کے اندر انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن مشورے کے اندر اختیار ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت مغیث سے کیا تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، تو آپ نے ان سے کہا کہ مغیث کے ساتھ ہی زندگی گزاریں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ، تو آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے، تو انہوں نے کہا پھر مجھے قبول نہیں ہے۔ آپ نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن یہاں چونکہ آپ کا فیصلہ تھا، حکم تھا، اس لیے انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس لیے بڑے جب بھی کسی بات کو کرنے کا کہیں تو پوچھ لیں کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم، کیونکہ اگر حکم ہے پھر تو انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر مشورہ ہے تو پھر آپ کو انکار کرنے کی یا نہ کرنے کی اجازت ہے۔ مختصر یہ کہ جب حضرت زینب بنت جحش اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کا نکاح ہو گیا تو آپس میں ان کا مزاج نہیں مل سکا اور طبیعت میں موافقت پیدا نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ ان کی علیحدگی ہو جائے گی اور ہم حضرت زینب بنت جحش کو آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ اور دوسری طرف حضرت زید بن حارثہ جب آپ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ ہمارا آپس میں ازدواجی تعلق اچھا نہیں جا رہا، نباہ نہیں ہو رہا، تو ہم کیا کریں؟ تو باوجود اس کے کہ آپ کو علم تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی کہ تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کوشش کریں کہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ اس بات کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرمانا چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کے احکام بالکل مختلف ہوتے ہیں حقیقی بیٹے کے احکام سے۔ لیکن زمانے جاہلیت میں چونکہ اس کو بھی اپنا حقیقی بیٹا ہی شمار کیا جاتا تھا اور تمام احکام حقیقی بیٹوں والے اس پر لاگو ہوتے تھے، اس کو وراثت بھی ملتی تھی، بہن بھائیوں کا آپس میں پردہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، اس کو اپنی بہو سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جاہلیت کے اس تصور اور نظریے کی تردید کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی اور آپ اپنے عمل سے جاہلیت کے اس نظریے کی تردید کریں گے۔ حضرت زید بن حارثہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام صراحتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا،
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صراحتاً ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہونے کے ناطے پوری امت کے روحانی باپ ہیں، چاہے وہ حضرت زید بن حارثہ ہوں یا کوئی اور، یہ سب آپ کے روحانی بیٹے ہیں، لیکن روحانی بیٹے اور نسبی بیٹے کے احکام مختلف ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ختم نبوت کو بیان فرمایا، اور اگلی آیت میں آپ کی 5 مزید صفات کا تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت اور دیگر انبیاء کی امتوں پر گواہی دیں گے جب گزشتہ امتیں اپنی نبیوں کی تکذیب کریں گی، اور اسی طرح آپ بشارت دینے والے ہیں اللہ کی رحمت اور جنت کی ایمان والوں کو، اور مشرکین کو ڈرانے والے ہیں اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی کہ آپ پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور آپ ایسے چراغ ہیں جن کی روشنی سے قیامت تک آنے والی انسانیت فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ 6 اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد 4 خصوصیات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی خصوصیت کہ آپ اپنے نکاح میں ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی امتی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ مال غنیمت یا مال فیح میں سے جو چیز آپ اپنی پسند کی اٹھانا چاہیں آپ کو اجازت ہے۔ ویسے عام طور پر مال غنیمت میں تقسیم سے پہلے کسی کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چیز وہاں سے لے سکے، لیکن یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی۔ اور تیسری خصوصیت کہ آپ کے لیے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں اور خالہ کی بیٹیاں صرف وہ حلال ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور جو ہجرت آپ کے ساتھ نہیں کر سکیں وہ اگرچہ ایمان والی ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ اگر آپ کسی سے بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ کے علاوہ کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر مہر کے نکاح کرے۔ اس کے بعد والی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا، پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ احوال اور آداب بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا تو آپ نے ولیمے کا اہتمام کیا اور لوگوں کو بلایا، تو بعض احباب کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی آ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو چھوٹا سا تھا، بٹھانے کی جگہ نہیں تھی، تو حضرت زینب دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئیں۔ پھر جب کھانا تیار ہوا تو کھانا کھانے کے بعد بھی لوگ وہاں بیٹھے رہے اور بات چیت میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کافی پریشان ہوئے، لیکن آپ نے اپنی طبعی حیا کی وجہ سے اور اخلاق عالیہ کی وجہ سے کوئی بات نہیں فرمائی، لیکن آپ کے چہرے کے تأثرات سے پھر صحابہ سمجھے کہ آپ پریشان ہیں، اس لیے پھر وہ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعوت کے آداب بیان کیے ہیں کہ جب کسی کی دعوت پہ جائیں تو وقت سے پہلے نہ پہنچیں، ایسا نہ ہو کہ میزبان اپنی مصروفیت چھوڑ کر آپ کے ساتھ بیٹھنے پہ مجبور ہو جائے، کیونکہ اگر وہ میزبان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تو اس میں اس کی بے اکرامی ہے، اور اگر بیٹھتا ہے تو اس کے بہت سارے کام چھوٹ جائیں گے۔ اور دوسرا ادب یہ بیان کیا کہ جب دعوت کے کھانے سے فارغ ہو جائیں تو اس گھر سے فوراً چلے جائیں، دیر تک وہاں بیٹھنا یہ اہل خانہ کے لیے اذیت کا سبب بنے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ ان 2 آداب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ فرمایا ہر وہ کام تمہارے لیے حرام ہے جس سے اللہ کے نبی کو ادنا اذیت پہنچنے کا بھی اندیشہ ہو۔ اسی حکمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح کو حرام فرما دیا، کیونکہ یہ آپ کی اذیت اور ناگواری کا سبب بنے گی۔ اور ویسے بھی ازواج مطہرات کا مقام چونکہ ماں کا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو کسی بھی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے نکاح کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات کو نازل فرمایا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے فرمائیں کہ وہ پردہ کریں۔ آج کل کچھ روشن خیال اور پڑھا لکھا طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے،
تو میرا ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے تو پھر ان آیات کا مقصد کیا ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ پھر پردے کا حکم کس وجہ سے نازل فرما رہے ہیں؟ کیونکہ جاہلیت میں بھی عورتیں جسم کو تو ڈھانپتی تھی، جسم کا پردہ تو اس وقت بھی کیا کرتی تھیں، جسم اور سطر تو پورا ڈھانپا ہوتا تھا، لیکن چہرے کا پردہ وہ نہیں کرتی تھیں۔ ان آیات کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چہرے کا پردہ بھی ان کو کروایا جائے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے حجاب کی جو حکمت بیان فرمائی ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، کہ یہ حجاب کا حکم اس لیے دیا تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے۔ تو پہچان کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حجاب کا تعلق چہرے سے ہے، نہ کہ باقی جسم سے، کیونکہ باقی جسم کا حجاب تو جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ اور قرآن پاک میں جو آیات اللہ نے حجاب کی اتاری اس سے مراد یہ ہے کہ اب چہرے کا پردہ بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس شریعت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے ڈر گئے اور معذرت کر لی، لیکن انسان نے اس کی ذمہ داری اٹھائی۔ اب جو اس امانت کو پوری ذمہ داری سے ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا وہ آخرت کے دائمی عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ السبا۔ اس صورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا اور ان پر کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اسی نسبت سے اس کو سورۃ السبا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ قوم سبا کو ہم نے نعمتیں دیں، انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا، تو ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ اور دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان سے بھی بڑھ کے نعمتوں سے نوازا، اور ایسی بے مثال حکومت اللہ نے ان کو دی کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو گویا کہ بنیادی طور پر یہ صورت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے فائدے اور ناشکری کے برے انجام کو بیان کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسن صوت عطا فرمائی تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا لحن داؤدی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بے مثال اور باکمال آواز عطا فرمائی تھی کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے اور ان کی آواز سن کر جھوم اٹھتے تھے۔ اور دوسری نعمت وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے اسے موڑ کر زیرہ وغیرہ بناتے تھے اور بڑے عمدہ طریقے اور سلیقے سے اس کو تیار فرماتے۔ ان نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، فرمایا میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نعمتیں اور بھی وافر مقدار میں عطا فرمائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تو پرندے صرف ذکر کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر بھی حکمرانی عطا فرمائی اور ان کو منطق الطیر، پرندوں کی بولی کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو صرف لوہے کو نرم فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کا ایک چشمہ جاری فرما دیا جس سے وہ چیزیں اپنی مرضی سے تیار فرماتے تھے۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بڑھ کے ان کو عطا فرمائی، اور یہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، لیکن وہ بادشاہت صرف انسانوں پر تھی، انہوں نے شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ آپ حیوانات، جمادات، نباتات بلکہ جنات پر بھی حکمران تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا عجیب واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت جب جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے تو وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا آخری وقت قریب ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا کمرہ بنوایا اور اس میں عصا کے اوپر سہارا لے کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے،
مقصد یہ تھا کہ اگر میری وفات ہو جاتی ہے تو جنات یہ کام چھوڑ کے چلے جائیں گے اور مسجد ادھوری رہ جائے گی۔ تو اللہ کی شان آپ کی موت کا وقت آ گیا اور اسی حالت میں فرشتے نے آپ کی روح کو قبض کیا کہ آپ اس کمرے کے اندر عصا کے سہارے سے کھڑے تھے اور بیت المقدس کی طرف آپ کا رخ تھا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور وہ اپنے کام میں لگے رہے، مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ تقریباً 1 سال کے بعد دیمک نے آپ کی لاٹھی کی لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور وہ آپ کا وزن نہیں برداشت کر سکی اور ٹوٹ گئی، جس سے آپ پھر نیچے گر گئے۔ تب جنات کو احساس ہوا کہ حضرت تو کب سے وفات پا چکے ہیں۔ اس واقعے سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو گئی، کیونکہ بڑے بڑے پتھر کاٹنا اور ان کو اٹھا کے لانا اور مسجد کی تعمیر کرنا یہ جنات ہی کر سکتے تھے، انسان اتنی مضبوط تعمیر نہیں بنا سکتے تھے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے علم الغیب عطا نہیں فرمایا، کیونکہ اگر یہ غیب کے بارے میں جانتے تو انہیں اندازہ ہو جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے قوم سبا کا تذکرہ فرمایا۔ یہ قوم یمن کے دارالحکومت صنعاء کے قریب ایک شہر تھا معارب، اس میں آباد تھی اور یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ ان کی سڑکوں کے دونوں طرف پھلدار باغات کے سلسلے تھے جو دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اتنے گھنے باغات تھے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک طرف سے اگر کوئی بندہ سر پہ ٹوکری رکھ کے داخل ہو جائے تو دوسری طرف نکلنے سے پہلے اس کی ٹوکری پھلوں سے خود بخود بھر جاتی تھی۔ اور انہوں نے اپنی زراعت کے لیے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ پانی جمع ہو جاتا اور پھر پورا سال اس پانی کو استعمال کرتے، یعنی آبپاشی کا بہترین نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اس کا وبال یہ آیا کہ جس موسم میں بارشیں نہیں ہوتی تھی، چوہوں نے ڈیم کی دیواروں کو کھوکھلا کر دیا، اور جب بارشوں کا موسم ہوا تو بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ ڈیم اوپر تک بھر گیا اور اس کے بعد دیواریں کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے باغات بھی ختم ہو گئے اور پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو پیس کے رکھ دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ تو نعمتیں ہوں، انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے اوپر مشکل حالات ہوں تو صبر کرنا چاہیے۔ یہ اس پوری سورت کا نچوڑ اور لب لباب ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفاطر۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ فرشتوں کی پہلی صفت کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں انبیاء کے پاس، اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو پر دیے ہیں جس کی وجہ سے ان کا آسمان میں آنا جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہے یا وزیر، کوئی امیر ہے یا غریب، مرد ہے یا عورت، سب ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب سے بے نیاز ہے۔ تیسری بات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ نیک کلمات اور اچھی باتیں اللہ کے دربار میں قبولیت پاتی ہیں بشرطے کہ اعمال کی سپورٹ ان کو حاصل ہو۔ یعنی اچھی باتیں کرنا ہی انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اچھے اعمال بھی اس کے ساتھ شامل حال نہ ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی جو ہر وقت اپنی جان پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، یعنی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور دوسری قسم وہ جو کبھی نیک اعمال کرتے ہیں اور کبھی ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اور تیسری قسم جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، تیسری قسم والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے فضل کو پانے والے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حوصلے کو خود داد دی ہے کہ کسی کے گناہ یا ظلم کی وجہ سے اللہ فوراً پکڑ نہیں فرماتے، اگر فوراً مواخذہ شروع ہو جائے تو روئے زمین پہ کوئی چلنے والا باقی نہ رہے، نہ انسان، نہ حیوان، نہ کوئی چرند پرند، کیونکہ جب انسان باقی نہیں رہے گا تو باقی مخلوقات تو اسی کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، تو ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً مواخذہ نہیں فرماتے بلکہ اپنے بندے کو ڈھیل دیتے ہیں اور اس کی موت تک توبہ کا دروازہ کھولا رکھتے ہیں اور اپنے بندے کے واپس لوٹنے کا انتظار فرماتے ہیں۔ تو اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے سورت کو مکمل فرما دیا اور پارہ بھی یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔